الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، آج کا عنوان، آج کا جو سبق ہے، عورت پر شوہر کے تعلق سے کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کے بارے میں درس ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اسلام کو ترقی عطا فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دین اسلام سے نوازا، تو سب سے پہلے عورت کو عزت ملی۔ اسلام سے پہلے دنیا میں عورت بہت ذلیل سمجھی جاتی تھی۔ مشرکین مکہ نے عورت کو بہت ذلیل کر رکھا تھا، اور جس گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی وہ اپنی ذلت محسوس کرتا تھا، یہاں تک کہ اپنی اس نومولود بچی کو زندہ قبر میں دفن کر دیتا تھا، اور اس کام کے کرنے میں ذرا برابر بھی اسے کسی قسم کی کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔ اور جب عورت کو خاص ایام ہو جاتے تو اس کو معاشرے سے الگ تھلگ کر دیا جاتا، اور اس کا برتن الگ، بستر الگ، اس طرح سے اس کو اچھوت سمجھتے تھے۔ اسلام آیا، عورت کو عزت ملی، اور اسلام کو یہ شرف حاصل ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو پیش کیا۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کلمہ پڑھا، بچوں میں، جوانوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، اور بچوں میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ بعض تاریخ لکھنے والے سیرت کی کتابوں میں اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت خدیجہ میں سب سے پہلے کس نے کلمہ پڑھا، تو تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہوئیں۔ اگر اس بات کو ترجیح دی جائے، مان لیا جائے، تو اسلام کو یہ شرف حاصل ہے، مرد کے مقابلے میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی عورت ہے۔ اور جب دین دنیا میں پھیلنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے، اسلام کی طرف بلا رہے تھے، تو طرح طرح کے مصائب، مشکلوں اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ صحابہ کرام نے بھی تکلیفوں کو جھیلا،
اس میں سب سے پہلے جان کو جنہوں نے پیش کیا، جن کی شہادت ہوئی مرد کے مقابلے میں، اسلام کے لیے سب سے پہلی شہادت عورت کی ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اسلام میں سب سے پہلی شہادت ہے، جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کو قربان کر ڈالا۔ عورتوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء، عورتوں کے نام کی پوری ایک سورت قرآن مجید میں نازل فرمایا۔ سورۃ الرجال کے نام سے کوئی سورہ قرآن میں نہیں ہے کہ عورتوں کے حقوق کو تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں بیان فرمایا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو شرف عطا کیا۔ عورت نبیوں کی ماں ہے، عورت صحابہ کی ماں ہے، عورت شہیدوں کی ماں ہے، عورت اولیاء اللہ کی ماں ہے۔ اگر اولیاء اللہ کی فہرست اٹھا کر دیکھا جائے، مردوں ہی کے نام زیادہ ملتے ہیں، عورتوں کے نام بہت کم ملتے ہیں۔ لیکن ان ولیوں کو ولی کس نے بنایا؟ ان ولیوں کو ولایت کے مقام پر کس نے پہنچایا؟ ان ولیوں کو ان کی ماؤں نے ولی بنایا۔ ماؤں کی تربیت، ماؤں کی پرورش ایسی تقوی اور طہارت کے ساتھ ہوئی کہ وہ بچے اپنے اپنے زمانے کے ولی بنے، بعض ولیوں کے سردار بنے۔ غرض اگر عورت کی تربیت صحیح ہو جاتی ہے تو اس کے گود میں پلنے والے ولی، علماء، اولیاء، صلحاء، شہداء اور حفاظ، قراء پلتے ہیں۔ اگر ماں کی گود بگڑ جاتی ہے تو اسی گود میں نافرمان پلتے ہیں۔ غرض محترم خواتین، آج کے سبق میں ہمیں اس بات کا درس لینا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ جب اللہ کا خوف پیدا ہوگا، ہر ایک کا حق ادا کرنا آسان ہوگا۔ جس طرح مرد دین کے ذمہ دار ہیں، اسی طرح عورتیں بھی دین کی ذمہ دار ہیں۔ مردوں کی دینداری سے عورتوں کی نجات نہیں، عورتوں کی دینداری سے مردوں کی نجات نہیں۔ اگر مردوں کی دینداری سے عورتوں کی نجات ہوتی، دو جلیل القدر پیغمبروں کی بیویاں جہنم میں نہ جاتی۔ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، لیکن بیویاں نافرمان تھیں۔ شوہر کی نبوت بیوی کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکی۔ اسی طرح بیوی کی دینداری شوہر کو نہیں بچا سکتی۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی تھی۔ فرعون خدا کا نافرمان تھا، خود کو خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا۔ حضرت آسیہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئیں، اللہ کی برگزیدہ بندی بنی۔ حضرت آسیہ کی دینداری فرعون کو بچا نہیں سکی۔ ہر ایک دنیا میں اکیلا آیا ہے، اکیلا ہی جائے گا۔ ہر ایک کو اپنی اپنی زندگی کی کارگزاری اللہ کے ہاں سنانا پڑے گا، اور ذرہ برابر بھی نیکی کریں گے اس کا بدلہ بھی دیکھیں گے، اور ذرہ برابر برائی کریں گے اس کا بدلہ بھی دیکھ لیں گے۔ کسی کی دینداری کسی کو کام نہیں آئے گی، ہر ایک کو اپنی اپنی خبر کی تیاری کرنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو تاکید فرمایا، لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ کو تاکید فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ تو نبی کی بیٹی ہے، بیٹی عمل کر، عمل کر، عمل ہی نجات دلائے گا۔ کسی موقع پر اپنی بیٹی اور پھوپھی دونوں کو فرمایا، اے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ، اے رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ، اعملا لا اغنی عنکما من اللہ شیئا، تم دونوں اپنے لیے کچھ کر لو، میں تم کو خدا کی پکڑ سے بچا نہیں سکتا۔ غرض محترم خواتین، ہمیں اپنی زندگی میں
اپنی آخرت کی تیاری کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہم اپنے ازدواجی زندگی میں اپنے شوہروں کی اطاعت اور فرما برداری اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کر جنت کے اعلیٰ درجات پر عورتیں پہنچ سکتی ہیں، اور جنت ان کی مشتاق ہوگی، جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے جو عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی ہوتی ہیں۔ کہ شوہر اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بیوی شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہ جوڑا جو دنیا میں تھا اسی طرح جنت میں بھی منتقل کر دیا جائے گا کہ دونوں دیندار، دونوں آپس میں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے، دینی زندگی گزارنے والے، یہ جوڑا جنت میں بھی جوں کا توں باقی رہے گا، بلکہ دنیا کی بیوی جو شوہر کی اطاعت گزار تھی، فرما بردار تھی، وہ جنت میں حوروں کے ملکہ بنے گی۔ یہ مقام ہے عورت کا۔ اس لیے محترم خواتین، نیک عورتوں کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرمایا، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ پس نیک عورتیں، نیک عورتوں کا ڈیفینیشن، نیک عورتوں کی تعریف جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قانتات، سب سے پہلی صفت نیک عورت کی یہ ہے کہ وہ فرما بردار ہوتی ہیں، اور دوسری صفت جو بیان فرمایا حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ وہ عورتیں حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، نگہبان اور چوکیدار ہوا کرتی ہیں، شوہر کی غیر حاضری میں، شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہیں اور اپنے نفس کی بھی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ صفات فرما بردار عورت کے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ غرض محترم خواتین، کل کے سبق میں بتایا گیا تھا مردوں کے یعنی مردوں کو بیوی کے حق ادا کرنے کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ ان کے اندر دو صفات پیدا ہو جائیں، حلم اور حکمت۔ اسی طرح ایک ازدواجی زندگی میں خوشگواری کو پیدا کرنے کے لیے عورت کے اندر بھی دو صفات پیدا ہو جائیں۔ سب سے پہلی صفت عورت کے اندر صبر ہو، اور دوسری صفت شکر گزاری ہو، کہ زندگی کے اندر اگر کوئی ناگوار بات پیش آ جائے تو اس پر صبر کرے اور اپنے شوہر کی نعمتوں کی شکر گزاری کرے۔ اس لیے فرمایا کہ مردوں کے مقابلے میں عورتیں جہنم میں کثرت سے جائیں گی، اس لیے کہ عورتیں دو گناہ زیادہ کرتی ہیں۔ وہ دو گناہ یہ ہیں، تکفرن اللعنۃ و تکفرن العشیر۔ وہ دو گناہ یہ ہیں کہ عورتیں لعنت زیادہ کرتی ہیں، کوستی زیادہ ہیں، بد دعائیں دیتی ہیں، اور اپنی زبان سے نادانی سے پتہ نہیں کس کس قسم کی بد دعائیں شوہر کو، اولاد کو کر دیتی ہیں، پھر جب وہ قبول ہو جاتی ہیں تو خود ہی روتی پھرتی ہیں۔ اس لیے غصے میں بعض مرتبہ عورتیں شوہر کو، اولاد کو کوستی ہیں کہ تو گٹ جا، تو مر جا، تو گھر کو واپس نہ لوٹے، تیرے منہ پر کفن کا پلو آ جائے، طرح طرح کی باتیں بک دیتی ہیں۔ بعض اوقات قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے تو وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ مصیبت آ پڑتی ہے تو خود ہی پچھتاتی ہیں۔ تو یہ ایسا گناہ ہے کہ عورتیں اس کوسنے کی وجہ سے اور یہ بد دعائیں دینے کی وجہ سے کثرت سے جہنم میں جائیں گی۔ اور دوسرا گناہ جس کی وجہ سے عورتیں کثرت سے جہنم میں جائیں گی، اپنے شوہر کی ناشکری کرنے سے۔ بیچارہ زندگی بھر کھلایا پلایا ہوگا، پہنایا اڑایا ہوگا،
زندگی میں حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے، کبھی کمائی خوب ہو جاتی ہے، کبھی کمائی میں کمی آ جاتی ہے، کبھی بزنس میں لاس ہو جاتا ہے۔ حسب معمول خواہشات کو پورا کرنے کا ہمیشہ موقع نہیں رہتا۔ بعض مرتبہ حالات کی وجہ سے ان چیزوں میں کمی آ جاتی ہے۔ وہ کھلا پلا رہا ہوگا، پہنایا اڑایا ہوگا، گھمایا پھرایا ہوگا، کبھی حالات کی خرابی کی وجہ سے ان چیزوں میں کمی آ گئی تو ناشکری کا جملہ زبان سے نکل جاتا ہے۔ کہنے بیٹھ جاتی ہیں کہ جب سے گھر میں آئی ہوں کبھی ڈھنگ سے مجھے کھلایا نہیں، کبھی ڈھنگ سے پہنایا اڑایا نہیں، حالانکہ بہت کچھ پہنایا اڑایا، گھمایا پھرایا، کھلایا پلایا۔ ایک آدھ مرتبہ کمی آ گئی تو پوری زندگی کے احسانات پر ایک جملے میں پانی پھیر دیا۔ اس ناشکری کی نحوست سے کثرت سے عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ اس لیے شکر گزاری کی صفت، صبر کی صفت اور قناعت کی صفت اپنے اندر پیدا ہو جائے تو اس کی وجہ سے زندگی جنت نما بنے گی۔ مرد کے اندر حلم اور حکمت، عورت کے اندر صبر و شکر، یہ صفات زندگی کے اندر خوشگواریوں کو اور جنت نما زندگی کو لائے گی۔ اس لیے محترم خواتین، اب چونکہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور یہ دنیا کے اندر اللہ نے نظام چلایا کہ عورتیں گھر کے کام سنبھالتی ہیں، مرد باہر کمانے جاتا ہے اور زندگی کا انتظام کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے اور چند گھنٹے بیوی سے دور رہتا ہے تو پھر شام کو تھک ہار کر آتا ہے۔ اس میں اتنی زیادہ جھگڑے وغیرہ نہیں ہوتے۔ اب اس کرونا وائرس کی وجہ سے سارے کے سارے مرد گھروں ہی میں 24 گھنٹے پڑے ہوئے ہیں۔ اب کچھ کمی کوتاہیاں نظر آ جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے لڑائی اور جھگڑوں کی شکل پیدا ہو جاتی ہے، اور ان لڑائی جھگڑوں کی شکل کی وجہ سے کتنے ہی اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں حادثے پیش آئے۔ خود میرے گھر پر بھی 2 آدمی آ کر مسئلہ دریافت کرنے لگے کہ اس لاک ڈاؤن کے حالت میں ہم میاں بیوی میں جھگڑا ہو گئے اور غصے میں نے 3 مرتبہ پکار دیا، اس کا کوئی حل ہو تو بتائیں۔ میں نے کہا اس کا کوئی حل نہیں، اس کا حل یہی ہے کہ تم دونوں جدا ہو جائیں، ورنہ اگر طلاق دینے کے بعد بھی مل کر رہو گے تو پوری زندگی زناکاری میں ہوگی۔ اس طرح سے کہ عورتیں بھی اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر کوئی ایسا کام نہ کریں جو شوہر کو غصہ دلانے والا ہوتا ہے۔ ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، اجتناب کریں، اور اس موقع کو غنیمت سمجھ کر شوہر کی خدمت گزاری، دل جوئی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کر جس سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے جنت کی حقدار بن جاتی ہیں عورتیں۔ عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گر اور یہ مہارت اور یہ صفت اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ عورتیں اپنے شوہر کا دل جیت سکتی ہیں خدمت کے ذریعے سے، اور عورتیں اپنے مرد کے لیے اپنے مرد کے لیے دلاسا دلانے کا ذریعہ بنتی ہیں اور اپنے شوہر کے غم اور پریشانی کی حصہ دار بن کر ان کے پریشانیوں کا حل کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اماں جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کتنی سمجھدار خاتون تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، آپ علیہ السلام پر بہت ہی بوجھ پڑا اور آپ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ پہلی ملاقات بشر کی ملک سے ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام پر فطری طور پر کچھ ڈر سا محسوس ہونے لگا۔ اسی پریشانی کی حالت میں غار حرا سے اپنے دولت کدے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور بدن میں کپ کپی آ گئی،
گھر میں لیٹ گئے اور اماں خدیجہ سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو چادر اڑایا، آپ کی خیر خیریت پوچھی تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں اپنی جان کو ہلاکت میں دیکھ رہا ہوں۔ غار ہلاک کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی وہ قصہ سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سارا قصہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی کی، دلاسا دیا۔ ان چند جملوں سے حضرت خدیجہ نے فرمایا ان جملوں کی وجہ سے اللہ کے نبی کے دل سے سارا خوف اور پریشانی ختم ہو گئی اور ہمت بن گئی کہ آپ بیوہ کا سہارا ہیں، آپ یتیم کا سہارا ہیں، آپ صادق اور امین ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس جملے پر اللہ کے نبی کی ہمت بن گئی۔ اللہ اکبر! کیسی سمجھدار تھیں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ شوہر کے پریشانی پر دلاسا دلانے پر آپ کے دل سے سارا غم ختم ہو گیا، ساری پریشانی اور خوف ختم ہو گیا، ہمت بن گئی۔ اور اسی پر بس نہیں کیا، اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو اپنے رشتہ دار ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو آسمانی کتابوں کے بڑے عالم تھے، ان کے پاس لے گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا قصہ سنایا تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ تب تو آپ اللہ کے نبی ہیں۔ بہت ساری پیشن گویاں سنائیں اور وہاں سے تسلی پا کر واپس آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی فراست سے، اپنی سمجھداری سے اپنے دل کے اطمینان کے لیے یہ آزمانا چاہا کہ جو ناموس فرشتہ آپ کے پاس آ رہا ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر آ رہے ہیں، واقعی یہ فرشتہ ہے یا کوئی جن یا شیطان ہے، اس کو پرکھنا چاہ رہی تھی، آزمانا چاہ رہی تھی۔ اللہ اکبر! کتنی سمجھدار تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کہ اس کے لیے کیا فارمولہ استعمال کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ کہہ چھوڑا کہ اگر دوبارہ جبرائیل آ جائیں ذرا مجھے بلا لینا، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ واقعی وہ فرشتہ ہیں یا کوئی جن یا شیطان ہے۔ تو انتظار تھا۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو بلوا بھیجا، وہ تشریف لائیں اور آزمانے کے لیے جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ اپنے سر سے دوپٹہ نیچے اتار دیا۔ جیسے ہی حضرت خدیجہ نے اپنے سر سے دوپٹہ نیچے اتارا، حضرت جبرائیل علیہ السلام غائب ہو گئے۔ حضرت خدیجہ نے دوبارہ دوپٹہ اوڑھ لیا تو دوبارہ جبرائیل حاضر ہو گئے۔ تو اس کو دیکھ کر حضرت خدیجہ نے فرمایا یہ واقعی فرشتہ ہی ہے، یہ کوئی جن یا شیطان نہیں ہے، اس لیے کہ فرشتہ حیادار ہوتا ہے۔ میرے سر سے دوپٹہ اترنے کی وجہ سے حیا اور شرم کی بنا پر حضرت جبرائیل علیہ السلام غائب ہو گئے۔ اگر وہ شیطان ہوتا، کوئی جن ہوتا، میرے سر سے دوپٹہ اترنے کے باوجود بے حیا سامنے کھڑا رہتا۔ یہ فارمولہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے استعمال کیا۔ غرض محترم خواتین کہ یہ زندگی کے اندر معاشرے میں اپنے شوہر کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے کہ شوہر گھر کا انتظام، بچوں کا انتظام، ان کا کھانا پینا، ان کے کپڑے، ان کا علاج معالجہ، ان کے ذہنی زندگی کا نظام چلانے کے لیے بعض مرتبہ الجھنوں میں ہوتا ہے۔ ایسی الجھنوں کے موقع پر، پریشانیوں کے موقع پر عورتیں ذرا سا ہمت کا جملہ کہہ دیتی ہیں تو مرد کی ہمت بڑھ جاتی ہے، غم دور ہو جاتا ہے۔ اس طرح اپنے معاشرے کے اندر شوہر کے ساتھ سلوک کیا جائے تو انشاءاللہ ہماری زندگی جنت نما بنے گی۔ کل کے سبق میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جس میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ میں نے سنایا تھا کہ مومن کی دنیا کی جنت یہ ہے
کہ میاں بیوی ایک ہو جائیں اور نیک ہو جائیں، کہ میاں بیوی ایک اور نیک ہو جانا گویا کہ مومن کی دنیا کی جنت ہے۔ اس لیے اطاعت گزاری کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ کہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ یوں زندگی گزاریں گی تو انشاءاللہ زندگیاں جنت کی کیاریاں بن جائیں گی۔ غیر محترم خواتین، کہ بیوی نہایت خوش دلی سے شوہر کی اطاعت کرے، اچھا سلوک کرے۔ اگر نہایت خوش دلی سے اگر بیوی شوہر کی اطاعت کریں گی، اس اطاعت میں مسرت اور سکون محسوس کریں گی، اس لیے کہ خدا کا حکم ہے، جو بندی خدا کے حکم کی تعمیل کرتی ہے وہ اپنے خدا کو خوش کرتی ہے۔ قرآن میں فالصالحات قانتات، نیک بیویاں شوہر کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی عورت شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے۔ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کی اہمیت واضح کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو تنبیہ کی کہ نفل روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے۔ اس لیے یعنی اللہ اپنے شوہر کی اطاعت گزاری کے اندر ایک بات یہ ہے کہ اپنی آبرو اور عصمت کی حفاظت کا اہتمام کرے۔ اپنی آبرو اور عصمت کی حفاظت کا اہتمام ان تمام باتوں اور کاموں سے بھی دور رہے جن سے دامن عصمت پر دھبا لگنے کا اندیشہ بھی ہو۔ خدا کی ہدایت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنائے رکھنے کے لیے بھی یہ انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ اگر شوہر کے دل میں اس طرح کا کوئی شبہ پیدا ہو جائے تو پھر عورت کی کوئی خدمت و اطاعت اور کوئی بھلائی شوہر کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی۔ اس معاملے میں معمولی سے کوتاہی سے بھی شوہر کے دل میں شیطان شبہ ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انسانی کمزوری کو نگاہ میں رکھتے ہوئے انتہائی احتیاط کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عورت جب پانچوں وقت کی نماز پڑھ لے، اپنی آبرو کی حفاظت کر لے، اپنے شوہر کی فرما بردار رہے تو جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اور اسی طرح شوہر کی اطاعت میں بھی داخل ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائے، اور شوہر کی اجازت اور مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، اور نہ ایسے گھروں میں جائے جہاں شوہر آپ کا جانا پسند نہ کرے، اور نہ ایسے لوگوں کو گھر میں آنے دے کہ ان کے آنے سے شوہر کو ناگواری ہوتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے شخص کو آنے کی اجازت دے جس کا آنا شوہر کو ناگوار ہو، اور وہ گھر سے ایسی صورت میں نکلے جب کہ اس کا نکلنا شوہر کو ناگوار ہو۔ اور عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کا کہا نہ مانے، یعنی شوہر کے معاملے میں شوہر کی مرضی اور اشارہ چشم و آبرو ہی پر عمل کیجیے، اور اس کے خلاف ہرگز دوسروں کے مشورے کو نہ اپنائے۔ ہمیشہ اپنا قول، عمل، انداز اور اطوار سے شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے۔ ہمیشہ اپنے یعنی ان قول و عمل سے کامیاب ازدواجی زندگی کا راز بھی یہی ہے، اور خدا کی رضا، جنت کے حصول کا راستہ بھی یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس عورت نے بھی اس حالت میں انتقال کیا اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش تھا، وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو جنسی ضرورت کے لیے بلائے اور وہ نہ آئے، اور اس بنا پر شوہر رات بھر اس سے خفا رہے، تو ایسی عورت پر صبح تک فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔
اپنے شوہر سے محبت کیجیے اور اس کی رفاقت کی قدر کیجیے، یہ زندگی کی زینت کا سہارا اور راہ حیات کا عظیم معین و مددگار ہے۔ خدا کی اس عظیم نعمت پر خدا کا بھی شکر ادا کیجیے اور اس نعمت کی بھی دل و جان سے قدر کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، نکاح سے بہتر کوئی چیز دو محبت کرنے والوں کے لیے نہیں پائی گئی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت تھی، چنانچہ جب آپ بیمار ہوئے تو انتہائی حسرت کے ساتھ بولیں، کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے میں بیمار ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں نے اس سے اظہار محبت پر تعجب سے ان کی طرف دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کوئی دکھاوا نہیں ہے بلکہ سچ کہہ رہی ہیں۔ شوہر کا احسان مانیے، اس کی شکر گزار رہیے۔ آپ کا سب سے بڑا محسن آپ کا شوہر ہی ہے، جو ہر طرح آپ کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے، آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، آپ کو ہر طرح کا آرام پہنچا کر آرام محسوس کرتا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں اپنی پڑوسن سہیلیوں کے ساتھ تھی۔ آپ نے ہمیں سلام کیا اور ارشاد فرمایا، تم پر جن کا احسان ہے ان کی ناشکری سے بچو۔ تم میں کی ایک اپنے ماں باپ کے یہاں کافی دنوں تک بن بیاہی نہ بیٹھی رہتی ہے، پھر خدا ان کو شوہر عطا فرماتا ہے، پھر خدا اس کو اولاد سے نوازتا ہے۔ ان تمام احسانات کے باوجود اگر کبھی کسی بات پر شوہر سے خفا ہوتی ہے تو کہہ اٹھتی ہیں کہ میں نے تو کبھی تمہاری طرف سے کوئی بھلائی دیکھی نہیں۔ ناشکر گزار احسان فراموش بیوی کو تنبیہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا، خدا قیامت کے روز اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا جو شوہر کی ناشکر گزار ہوگی، حالانکہ عورت کسی وقت بھی شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ شوہر کی خدمت کر کے خوشی محسوس کیجیے اور جہاں تک ہو سکے خود تکلیف اٹھا کر شوہر کو آرام پہنچائیے۔ ہر طرح اس کی خدمت کر کے اس کا دل اپنے ہاتھ میں لے لیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھوتی تھیں، سر میں تیل لگاتی، کنگھا کرتی، خوشبو لگاتی، اور یہی حال دوسرے صحابیہ خواتین کا بھی تھا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے۔ اگر اس کی اجازت ہوتی تو بیوی کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ شوہر کا اپنی بیوی پر عظیم حق ہے، اتنا عظیم کہ اگر شوہر کا سارا جسم زخمی ہو، بیوی شوہر کے زخمی جسم کو زبان سے چاٹے تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ شادی کے بعد شوہر کے گھر ہی کو اپنا گھر سمجھے، شوہر کے مال کو، شوہر کے گھر کی رونق بڑھانے، شوہر کی عزت بنانے، اس کے بچوں کا مستقبل سنوارنے میں حکمت اور کفایت سلیقے سے خرچ کیجیے۔ شوہر کی ترقی اور خوشحالی کو اپنی ترقی اور خوشحالی سمجھیے۔ قریش کی عورتوں کی تعریف کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش کی عورتیں کیا ہی خوب عورتیں ہیں، بچوں پر نہایت مہربان ہیں اور شوہر کے گھر بار کی انتہائی حفاظت کرنے والی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، مومن کے لیے خوف خدا کے بعد سب سے زیادہ مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی ہے کہ جب وہ اس سے کسی کام کو کہے تو وہ خوش دلی سے انجام دے
اور جب وہ اس پر نگاہ ڈالے تو اس کو خوش کر دے، اور جب وہ اس کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اس کی قسم پوری کر دے، اور جب وہ کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اور شوہر کے مال و اسباب کی نگرانی میں شوہر کی خیر خواہ اور وفادار رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے شوہر کے کھانے میں خرچ کرے اور بگاڑ کر طریقہ اختیار کرنے لگے، اس خرچ کرنے کی وجہ سے ثواب ملے گا اور شوہر کو کمانے کی وجہ سے ثواب ملے گا۔ جو خزانچی ہے، جس کے پاس رقم یا مال محفوظ رہتا ہے، اگرچہ وہ مالک نہیں ہے، مگر اس مال میں سے مالک کے حکم کے مطابق جب اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اس کو بھی اسی طرح ثواب ملتا ہے جیسا مالک کو ملا۔ غرض ایک مال سے 3 شخصوں کو ثواب ملے گا، کمانے والا، اس کی بیوی جس نے صدقہ کیا، اس کا خزانچی اور کیشر جس نے مال نکال کر دیا، اور ایک کی وجہ سے دوسرے کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی، یعنی ثواب بٹ کر نہیں ملے گا بلکہ ہر ایک کو اپنے عمل کا پورا ثواب دیا جائے گا۔ غرض محترم خواتین، آج کے سبق میں ہمیں نیک بیوی کے صفات کو بھی معلوم کرنا ہے کہ نیک بیوی کی 4 نشانیاں بتائی گئیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نیک بیوی کی 4 نشانیاں بیان فرمائیں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے، ان امرہا اطاعتہ، جب اس کو خاوند کسی بات کا حکم دے تو اس کے حکم کو مانے، ضد کرنے والی نہ ہو۔ ماں باپ کو اپنی بچیوں کی تربیت کرنی چاہیے اور سمجھانا چاہیے کہ تم خاوند کے پاس جانا ہے تو ضد نہ کرنا۔ اس طرح ضد سے لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اپنی بات منوانے کے بجائے اس کی مان کر زندگی گزارنا، اس میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 2، یعنی دوسری نشانی یہ ہے، وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، جب خاوند اس کی طرف دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ گھر میں صاف کپڑے پہنے، ایسا نہ ہو کہ جب وہ گھر سے نکلے تو فیشنیبل کپڑے پہنے اور گھر میں گندی بنی پھرے اور اس کے بدن سے بدبو آ رہی ہو، اور جب باہر نکلے تو خوشبو لگا کر نکلے۔ شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ تیسری نشانی یہ ہے، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، کہ اگر خاوند کسی پر قسم کھا لے کہ ایسا کرو تو اس کی قسم کو پورا کر دے۔ چوتھی نشانی یہ ہے، إِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، جب خاوند گھر میں نہ ہو تو اس کے مال اور آبرو کی حفاظت کرے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بات چلی کہ دنیا کی عورتوں میں بہترین عورت کون سی ہے۔ کسی نے کوئی صفت بتائی، کسی نے کوئی صفت بتائی، بات چیت ہوتی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے گھر تشریف لے گئے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، محفل میں یہ تذکرہ ہو رہا ہے، دنیا کی بہترین عورت کون سی ہے، ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ میں بتلا دوں کہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ فرمایا ہاں بتائیے۔ فرمایا کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جو نہ خود کسی غیر مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ محفل میں واپس تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری اہلیہ نے دنیا کی بہترین عورت کی پہچان بتائی جو خود کسی غیر مرد کو دیکھے، نہ ہی کوئی غیر مرد اس کو دیکھ سکے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ بضعۃ منی، یعنی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یعنی اس نے صحیح بات بتلائی۔ اہل اللہ نے لکھا ہے، بیوی میں 4 صفات ضرور ہونی چاہیے۔
پہلی صفت اس کے چہرے پر حیا ہو۔ یہ بات بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ جس عورت کے چہرے پر حیا ہو اس کا دل بھی حیا سے لبریز ہوگا۔ دوسری صفت فرمائی جس کی زبان میں شیرینی ہو، یعنی جو بولے تو کانوں میں رس گھولے، یہ نہ ہو کہ ہر وقت خاوند کو جلی کٹی باتیں سناتی رہے۔ تیسری صفت یہ کہ اس کے دل میں نیکی ہو۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ ہاتھ کام کاج میں مصروف رہیں۔ یہ خوبیاں جس عورت میں ہوں گی وہ یقیناً بہترین بیوی کی حیثیت سے زندگی گزار سکتی ہیں۔ غیر محترم خواتین، عورت اگر اچھی ہو تو اس سے دنیا میں اچھائیاں اور خوبیاں پھیلتی ہیں، اور اگر وہ خراب ہو تو پھر دنیا میں فساد کی آماج گاہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو مومنین کے سامنے مثال بنا کر فرمایا۔ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی مقدس کتاب میں بطور خاص فرمایا، ان کی تعریف کی۔ ان کے خلاف دو عورتوں کا ذکر بھی، جیسا کہ میں نے پہلے شروع میں بتایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت اور برائی کی اور ان کا جہنمی ہونا بیان فرمایا۔ غور کیجئے کہ ایک طرف فرعون جیسے سرکش کی بیوی آسیہ ہیں جنہوں نے اچھے اخلاق اختیار کیے اور نیکی کی راہ کا انتخاب کیا، تو قرآن مجید میں ان کی تعریف بیان کی گئی، اور دوسری طرف حضرت نوح اور لوط علیہم السلام جیسی مقدس ہستی کے گھر والیاں جن کی مذمت اور برائی ہمیشہ کے لیے قرآن میں ثبت کر دیا۔ حالانکہ نوح اور لوط علیہم السلام وہ بزرگ ہستیاں ہیں، دنیا کا کوئی انسان بھی ان کے نقش قدم پر چلا تو فلاح پا جاتا، مگر ان کی بیویاں ان کے نقش قدم پر نہ چلیں تو عذاب میں گرفتار ہوئیں۔ جب عورت نیکی پر آتی ہے اور عمدہ اخلاق سے اپنے آپ کا آراستہ کرتی ہے، صلاح اور تقوی کی زندگی گزارتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہو جاتے ہیں کہ وَلَيْسَ مِن مَتَاعِ الدُّنْيَا شَيْءٌ أَفْضَلُ مِنَ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ، یعنی دنیا کی چیزوں میں نیک عورت سے افضل اور بہتر کوئی چیز نہیں۔ جب عورت نیکی کا راستہ چھوڑ کر برے اخلاق سے اپنے آپ کو ملوث کرتی ہے، شر و فساد کی زندگی گزارتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے عورت کے حق میں الفاظ صادر ہوتے ہیں کہ میں نے دوزخ کو دیکھا، اس میں جانے والی اکثر عورتیں تھیں، لہٰذا نیک بیوی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ یعنی اپنے آپ کو عورتیں جب نیک ہو جاتی ہیں تو یعنی وہ شوہر کے لیے بہترین متاع بن جاتی ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر اپنی بیٹی کے لیے کوئی آدمی رشتہ ڈھونڈے تو اس کے لیے دو مثالیں کافی ہیں جو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ملتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے کیسا داماد پسند کیا۔ ایک مثال حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے، جو رشتے میں قریبی تھے، جرأت و شجاعت میں ان کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ اللہ نے ان کو شیر کا دل عطا کیا تھا، مشقت اٹھانے والا بدن تھا، ذمہ داریاں اٹھانے والے انسان تھے۔ سب سے بڑی بات، اللہ نے اتنا علم عطا کیا کہ علوم کے سمندر، تو معلوم ہوا اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہو تو اس سے بہتر مثال اور کوئی نہیں مل سکتی۔ غیر محترم خواتین، اپنی زندگی کے اندر یہ صفات پیدا کر کر، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم اپنی زندگی کو جنت نما بنا سکتے ہیں، اپنی زندگی کو جنت کی کیاری بنا سکتے ہیں کہ حیا داری، پاک دامنی، شوہر کے مال کی حفاظت، اللہ کی اطاعت و فرما برداری، نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، اس طرح اگر ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے تو انشاءاللہ
زندگی بہت ہی جنت نما بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اور کامیابیاں نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔